نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. واجب الاحترام سامعین ذی قدر، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ دے فضل و کرم نال مل بیٹھنے دی دین دی خاطر توفیق حاصل ہوئی ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ساڑی جو دینی پیاس ہے اس نو پورا بھی فرمائے اور پھر عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، جس وقت دنیا بڑی آئی اس وقت اس دنیا تے امن ہی امن آ. کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی ضلالت نہیں. اللہ رب العزت نے اس دنیا نو جدوں پیدا فرمایا وقت سید البشر سیدنا آدم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، دنیا دا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا نا، تو پھر اسی دن تو اے دنیا بگاڑ دیر آونا شروع ہو گئی، کیونکہ آخر تے ایک بہت بڑی تباہی جس نو قیامت آکھیا ویندا ہے اس نے برپا ہونا. تو پھر پہلے دن تو ہی بگاڑ اللہ رب العزت جدوں دنیا تے انسان نو بھیجیا تو بگاڑ شروع ہو گیا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد حضرت حابیل، انہاں نو قابیل نے قتل کر دیتا، اتھو بگاڑ شروع ہو گیا. اور جیویں جیویں قیامت دے نیڑے اور نزدیک جاندیاں ویڑا ہے انجے بگاڑ تے تباہی ہور اے بدلی ویڑی ہے، گھٹنی کوئی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں 1,24,000 یا کم و پیش پیغمبر، سارے پیغمبران نے آ کے اپنی اپنی قوم نو دجال تو ڈرایا. دجال دے فتنے تو ڈرو، دجال تو ڈرو. حالانکہ سارے انہوں پتہ ہا کہ دجال تا آونا ہے قیامت دے قریب. وہ تا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر اس دا ظہور ہونا قیامت دے قریب. لیکن اس دے باوجود سارے نے ڈرایا.
وہ دے فتنے تو ڈرایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے بھی ڈرایا ہے اپنے دور دے اندر کہ ہر ویلے ہر گھڑی دے اندر دجال دے فتنے تو پناہ منگی جائے، اور خود بھی آدھے ہوندے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میں تیرے دجال دے فتنے کو لتے تو پناہ منگدا ہاں، میں اپنی پناہ دے اندر لے دجال دے فتنے تو بچا۔ ہن سوچن دی گل یہ کہ دجال تا آونا ہے قرب قیامت، تے ہر پیغمبر اپنی اپنی امت نو دے فتنے تو ڈرا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے تا آونا ہے قرب قیامت، لیکن او دے جڑے فتنے ہیں نا فتنے، او گھڑی بگھڑی لمحہ بلمحہ او تا اس دے آندے ہی رہ ویڑے، او دے آون تو پہلے فل تیاریاں ہونی ہیں، اس دی دجال دی فوج بھی تیار ہونی ہے، او دے فتنے بھی تیار ہونے ہیں، اس دے سارے پروٹوکول تیار ہونے ہیں۔ اس نے تا اپنے تیار شدہ اشیاء تے آونا ہے تے اس نے آ کے دنیا دے اندر ٹھا پھا مچاونی ہے، فوج بھی اس دی تیار ہونی ہے، او دے فتنے بھی تیار ہونے ہیں، اس دے اشاریاں تے کم کرن والے بھی تیار ہونے ہیں۔ تو ہر پیغمبر نے آ کے دجال دے فتنے تو بچایا کہ اے فتنہ دجال تو بچو، اس آونا ہے وہ اپنی جاتے پیا ہویا ہے، لیکن اپنے فتنیاں دے ذریعے وہ اپنی فوج تیار کر رہا ہے۔ ہن بھی اس دے فتنے دنیا تے برپا ہو رہے ہیں، اس فتنے دے ذریعے وہ اپنی فوج تیار کر رہا ہے۔ حضرت مہدی بھی نہیں آونا ہے، سیدنا مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آونا ہے۔ ہن ایک طرف دجال دی فوج تیار ہو رہی ہے، ایک طرف مہدی دی فوج تیار ہو رہی ہے، عیسیٰ دی فوج تیار ہو رہی ہے، اور جس نے قرآن والی تعلیم نو اپنے سینے نال لاونا ہے، انجے سمجھو کہ او مہدی تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی فوج ہے، تے جس نے قرآن نال بغاوت کر کے قرآن دے تعلیم اور علم نو پچھا سٹ کے اس نے ٹرنا ہے، اس انجے سمجھو کہ او دجال دی فوج دے اندر قدم رکھے دا پیا۔ تو بھائیو دن بدن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، فتنے فساد بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگے صرف فتنے ہوندے ہن دنیاوی معاملات دے اندر، ہن دینی معاملات دے اندر بھی فتنے۔ سب تو پہلی کوشش اے ہے کفر دی سب تو پہلی کوشش اے ہے کہ مسلمانہ دی آپس دے اندر پھوٹ پائی جائے۔ ہن پھوٹ پہ چکی ہے کہ نہیں پہ چکی؟ اہل حدیثاں دا دیوبندیاں نال کوئی تعلق نہیں، دیوبندیاں دا اہل حدیثاں نال کوئی تعلق نہیں، بریلویاں دا دیوبندیاں نال، دیوبندیاں دا بریلویاں نال۔ اللہ اے مسلمانہ دی سب تو پہلے انہاں دی کوشش اے ہے کہ انہاں دی آپس دے اندر پھوٹ پیدا کر کے انہاں دے اندر کمزوریاں پیدا کیتیاں جاویں۔ جدو انہاں دے اندر کمزوریاں پیدا ہو ویسے وقت انہاں دے گٹے گوڈے مروڑ کے ڈھا کے مسلمان نو ختم کرے سکتے۔ تو بھائی اس وقت یہ کوئی بھی نہیں آتا کہ اپنے تو عقائد تے مسائل نو بھول جاؤ، نہ دیوبندی اپنے مسائل تے قابو رویں، اہل حدیث اپنے مسائل تے قابو رویں، لیکن کم از کم جس وقت کفر دا مقابلہ ہوئے نا اس ویلے آپس دے اندر ڈٹ جانا چاہیے، اتحاد قائم کرنا چاہیے، محبت اور باہمی بھائی چارہ قائم کرنا چاہیے۔ تو انہوں پتہ ہے یہودی تے جڑے عیسائی ہیں انہاں دی آپس دے اندر مخالفت کتنی ہے؟ یہودی جڑے نا یہودی وہ حضرت عیسیٰ نو تو نبی بھی نہیں مندے، وہ دادن موسیٰ تک بس پیغمبر نبوت ختم، حضرت عیسیٰ نو نبی بھی نہیں بندے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ نو تو اپنے باپ دا بھی نہیں سمجھ دے اتھو تک ہے۔ اور عیسائی وہ یہودیاں نو کافر سمجھ دے، کیونکہ وہ آدھن کہ موسیٰ تو بعد جیڑے آئے ہیں پیغمبر وہ آئے ہیں حضرت عیسیٰ، تو ہون یہودیاں دے موسیٰ دے پیغمبر دی نبوت ختم ہو چکی ہے، ہون حضرت عیسیٰ دی نبوت جاری ہونی۔ عیسائی یہودیاں نو کافر آدھن، کافر یہودی عیسائیاں نو کافر آدھن، مسلمان نہیں سمجھ دے، یعنی کہ وہ آدھن بھئی یہ بالکل ضلالت تے گمراہی دے اندر ہے۔ ایک دوے دے اندر اتنے مخالف ہیں کہ علی اس اساں بھی کفار دے اتنے مخالف نہ جویں او دو پارٹیاں آپس دے اندر مخالف ہیں، لیکن جس وقت مسلمانوں نو ڈانٹ دا نمبر آندا ہے تو وہ دو ہی کھلوتے ہوندے۔ اللہ کدی کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ تین اساں قتل کرنا، تو اہل حدیث ہیں جو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں جو کیڑے حیاتی ہیں جو مماتی، نہ انہاں آکھنا ہے مسلمان ہیں بس لڑکاؤ،
بھاویں اے اہل حدیث ہے، بھاویں دیوبندی ہے، بھاویں حیاتی ہے، بھاویں مماتی ہے، لڑکا ہو جی تے ساڈے اندر کی فرق ہے؟ او جی ہن اللہ جاندا ہے ساڈے اندر اتنی بغاوت تے بغض پیدا ہو چکیا ہے جا اس شہر فروکے دے اندر کوئی اہل حدیث دی مسجد نو دھکا دیندا پیو سی نا تے دیوبندی آکھنا بھی سن کے انہاں دی مسجد، جو اگر ساڈی مسجد تے کوئی حملہ پیا کرے تو اسی تو انہاں آکھنا بھی یہ دیوبندی دی سن کے اللہ اے انہاں دی سازش کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اے کامیاب ہو گئی انہاں دی۔ تو پہلی گل اے ہے کہ اپنے اختلافات اپنی جگہ تے رکھو، بالکل انہاں تے عمل کرو، لیکن جس وقت دنیا دے سامنے اپنے اسلام دا اظہار کرنا ہی نہیں تو بالکل ایک مٹھی آر اور ایک انگے لال ہو کے کھلو کہ ساڈے اندر کوئی فرق نہیں۔ ساڈا پیغمبر بھی ہکو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی ہکو، اللہ بھی ہکو، تو اختلاف تو رحمت ہے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اختلاف تو رحمت ہے۔ وہ کیویں رحمت ہے؟ اور وہ وقت بندے کو نہیں ہوتا بندہ سمجھاوے کہ کیویں رحمت ہے، نہیں تو رحمت ہے، نیرا ہی نیرا اختلاف رحمت ہے۔ لوگوں نے اس اختلاف نو اپنے پیٹ دا ذریعہ بنا لیا، اپنی مسیتاں سجا لیا، اپنے کاروبار بنا لے، لیکن ایک کاروبار نہیں ہے، تو اختلاف رحمت ہے۔ پیغمبران دے صحابہ کرام دے درمیان اختلاف رہا، رفع یدین کرن دا نہ کرن دا انہاں دے درمیان اختلاف رہا، سورۃ فاتحہ پڑھن دا نہ پڑھن دا انہاں دے درمیان اختلاف رہا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی کوشش دجال اور اس دی فوج دی اے ہے کہ مسلمانہ دی آپس دے اندر پھوٹ پیدا کیتی جائے۔ جدو پھوٹ پیدا ہو ویسے ایک کمزور ہو سے وقت انہاں نوں دھاندیاں ڈھل کو نہیں لگڑی۔ اللہ تو پہلی گل یہ ہے کہ آپس دے اندر محبت پیدا کرو، اپنے اندر بھائی چارہ پیدا کرو، احساس پیدا کرو۔ تو جو اگر تسا ہون دجال دے خلاف اور کفر دے خلاف کسی کتاب دے ذریعے جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، تو وہ ہے اللہ دا قرآن۔ جو اگر تسا قرآن نو چھوڑ کے اپنے اپنے فرقے دیا کتابیں لے کے بہو نا تو وہ تن صرف اپنے اپنے فرقے دے دلائل دسے سے۔ دیوبندی اگر اپنے فرقے دیا کتابیں لے کے بہو نا تو انہاں دے اندر صرف اپنے فرقے دے دلائل ہو سن۔ اہل حدیث اپنے لے کے باسن تو انہاں دے اندر صرف اپنے فرقے دے دلائل ہو سن۔ بریلوی اپنی کتابیں لے کے باسن تو انہاں دے اندر صرف اپنے ہی فرقے دے دلائل ہو سن۔ لیکن جو اگر تسا سامنا کرنا ہے کفر دا، تسا سامنا کرنا ہے بدعت ضلالت تے گمراہی دا، تسا اگر سامنا کرنا ہے دجال جیسے لانتی دا، تو اس واسطے کتاب ہکو ہے جس نو کہا جاتا کتاب اللہ قرآن۔ اے دے اندر تو اس دا سامنا کرن دی ہتھیار ملنے کہ اس نال لڑنا کیویں، اس نال سامنا کیویں کرنا۔ اللہ تو اللہ نے ساڑی واسطے ہدایت دا ذریعہ اور جڑا ہدایت دا ضامن بنایا نا، اللہ نے رب دا قرآن بنایا ہے۔ اور ہدایت کتاب جو مل دیاں لیکن ہدایت دا ضامن کوئی کتاب نہیں۔ اگر ضامن ہے نا تیری ہدایت دا کہ میں زمان چاہنا میں ضامن بڑھنا کہ تو میں تھے عمل کرتا میں تینے سیدھی راہ بھی کیسا، وہ صرف اللہ دا قرآن ہے اور کوئی ضامن نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ فرمائندہ ہے ہدایتاں تا تینوں ہور کتاباں وچوں وی لب وینیاں، کوئی نہ کوئی طلب وینیاں، تینوں ہور وی ہدایتاں علماء کولو مولویاں کولو کتاباں کولو ملدیاں رہ وینیاں، مگر او ہدایت والا رستہ جڑا سدھا میں اللہ در لے کے ونجن والا ہوئے، جدے اندر موڑ نہ ہوئے، جدے اندر میاں ریمپ تے ٹھڈے تے ٹھڈے نہ ہوئے، جدے اندر کوئی کروٹیاں نہ ہوئے، موڑ نہ ہوئے، نو سدھا رستہ اگر دسنا ہے تو میں اللہ دے قرآن نے دسنا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ ان تواڈے کول ایک میں سوال کرے نا، اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کریا ہے،
جدو اللہ دے پیغمبر نو نبوت نئی ملی، امانت دار ویان، امین ویان، صادق ویان، سب کچھ ہے، سارا کچھ ہون دے باوجود اللہ دے پیغمبر نو مکے تے مدینے تو باہر کوئی جاندا بھی کوئی نہ، مگر جویں جویں قرآن سونے محمد دے سینے تے نازل ہوئے، دنیا تا دنیا رہ گئی، اللہ نے عرشاں تے بھی سونے محمد دیاں دھماں پا دیتیاں۔ انجے نا اللہ کے صادق امین تا ہے نا کوئی نہ، اللہ نبوت ملن تو پہلے کافرہ دیوے دیاں اس دنال نہ کوئی صادق ہے، اس دنال نہ کوئی امین ہے۔ قرآن تا جدو سنایا نا تا وطا نعوذ باللہ دیان کذاب جھوٹا، وطا دیان ساحر مجنون، اے لقب ملن تا قرآن تو پہلے ملے، لیکن جس وقت قرآن آیا ہے اس ویلے اللہ دے پیغمبر صرف دنیا تے نہیں رہا، مکے تک نہیں رہا، مدینے تک نہیں رہا، عرشاں تے بھی اسمانہ تے بھی سونے محمد یہ دھمہ پہ گیا۔ اسی وجہ نال اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو اگر سدھا راہ ویکھنا انہیں ہدایت والا، جو اگر سدھی سڑک تے موٹر وے ویکھنی انہیں ہدایت والی، اللہ فرمائندہ ہے میرا قرآن ہے جس دے اندر کسے دی رعایت نہیں ہے، جس دے اندر کسے وڈیرے دی رعایت نہیں ہے، اج میں چا کتاب لکھا تھا وہ دے اندر میں نو رعایتاں کرنیاں پونیاں ہے، میں نو اپنے مقتدیاں دا لحاظ رکھنا پونا ہے، میں نو اپنے چندے دیوان والیاں دا لحاظ رکھنا پونا ہے، مگر جیڑا اللہ نے قرآن والی ہدایت لکھ کے سونے محمد الرسول اللہ دے سینے تے نازل فرمائی ہے، اللہ فرمائندہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، پہلی گل تو ہے کہ جی میں نو لکھنا والا لا ریب ہے، انجے لکھیون والی کتاب بھی لا ریب ہے، دوسری گل اللہ نے کہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ادھے ذریعے جڑی ہدایت ملنی ہے وہ ہدایت سدھا رستہ میں اللہ تیر لے کے آمن والا ہونا ہے، کسی قسم دا موڑ نہیں ہونا، کسی قسم دی رکاوٹ نہیں ہونی۔ اور آؤ مسلمانوں میں تو ایک نکتہ دسائی جاواں، اے جڑا اللہ دا قرآن ہے اے مومن بندے دو دلیر تے نڈر بنیندا ہوندا ہے، اے مومن بندے دے دل دے اندر قوت ہمت پیدا کریندا ہوندا ہے، اے مومن بندے دے دل دے وچوں ڈر نو ختم کریندا ہوندا ہے، تے اے بھی یاد رکھیا ہے شیطان دا حملہ اس ویلے مومن تے چلدا ہے جدوں مومن کمزور ہویا کھلا ہوندا ہے، جس ویلے اودی سوچ بھی کمزور ہوندی ہے، جس ویلے اودا ذہن تے عقل تے دل بھی کمزور ہویا کھلا ہوندا ہے، اس ویلے شیطان مومن بندے تے اپنا اثر وکھیندا ہوندا ہے، وگرنہ جدوں مومن بندہ قرآن دی تعلیم نال مضبوط ہوئے، اودی سوچ بھی مضبوط ہوئے، اودا کریکٹر تے کردار بھی مضبوط ہوئے، اس ویلے شیطان اپنے حملے کر کر کے تھکتا ویندا ہے، مگر مومن بندے دا کچھ بگاڑ نہیں سکدا ہوندا۔ یہ اللہ دے قرآن نے پہلی تعلیم پہلا کام یہ کیتا ہے کہ اس نے آ کے مضبوط بنایا ہے مومن نو، او دے دل دے وچوں ہر دنیا دا ڈر چکڑیا ہے، مثلا بندے نو ڈر رہے ہوندا ہے کہ یار میں یہ کام کراں تا مینوں نفع نہ آ جائے، او اپنے نقصان نہ آ جائے، او گھاٹیاں تو ڈرن واسطے کسے دیاں کھاڑیاں نو ہاتھ لیندا ودا ہوندا ہے، نقصان دے لالچ دی وجہ تو گوڑیاں نو ہاتھ لیندا ودا ہوندا ہے، اللہ فرمائندہ نہیں نہیں تینوں نفع نقصان دنیا کولو نہیں لبڑا، میں تینوں دسنا لا یملک لہم نفع ولا ضرا، او میں اللہ دا قرآن پیادا ہے لا
یملک لہم نفع ولا ضرا دنیا دے کسے دے اندر تینوں نہ نفع دیون دی طاقت ہے نہ تینوں نقصان دیون دی طاقت ہے نفع نقصان دا مالک صرف کون ہے ہن بندے دے دل دے اندر دنیا دا ڈر ختم ہو گیا ہے ہن او سمجھدا ہے کہ مینوں کسے دے وڈیرے دی کھاڈی ہتھ لاون دی لوڑ نہیں کہ مینوں نقصان نہ دے دے نفع حاصل کرن واسطے کسے پیر دی قبر تے نوراتے کٹن دی ضرورت نہیں ہے کیوں جو رب دے قرآن نے چ دسایا ہے لا یملک لہم نفع ولا ضرا او جدے دل دے اندر اللہ دی محبت ہے اچھی زبان نال آواز دیا ہے جواب دیا ہے نفع نقصان دا مالک صرف کون ہے جدو مومن بندے دے دل دے اندر اے پہلے یقین پیدا ہویا ہے ہن دوئی لہر پیا قرآن سنیندا ہے ہن تیرے دل دے اندر ڈر پیدا نہ ہوئے او فلانا چودھری تا میاں اتنے پروٹوکول والا ہے او فلانا پیر تا اتنے پھوکیاں والا ہے کدائی پھوکیاں دے ذریعے میری موت دا سبب نہ بنیا کھلا ہوئے کدائی میری زندگی تے موت دا سبب نہ بنیا کھلا ہوئے اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا تینوں ڈرن دی ضرورت نہیں ہے لا یملکون موتا تیری موت دا بھی مالک صرف کون ہے ولا حیاتا تیری زندگی دا مالک بھی کون ہے ولا نشورا تے تینوں مرن تو بعد دوبارہ زندہ اٹھاون دا بھی مالک کون ہے اور اگر اے تعلیم قرآن دی آ جائے تو او دنیا تو ڈر رکھ سکتا ہے ایو ہی ڈر ہوندہ ہے نا کدائی منو فلانا مار نہ دے وے فلانے پیر دے پھوکے نال کدائی میری گھر دی دولت روک نہ جائے اللہ آتا ہے جدو تیرے نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں تیری زندگی موت دا مالک کوئی نہیں وطن ڈرن دی کیڑی لوڑ ہے اللہ اسی وجہ نال ایو اللہ دے قرآن نے تعلیم پہلی یہ دیتی ہے اے مومن بندے نو دلیر تے ڈر بنیندا ہوندا ہے تاکہ دے دل دے وچوں دنیا تھا ڈر نکل جائے اے آدھا ہے تیرے نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے تیری زندگی تے موت دا مالک صرف اللہ ہے اگو تری لہر قرآن پیا سنیندا ہوندا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اوہ دنیا تے میاں مال دی لالچ دے اندر آکے کسے دے گٹے نہ گڈے گھٹے پیا تو مومن ہے تیری عزت میں اتنی بڑھائی ہے او گائیاں تا میاں کلے تے بنیاں رہوے دیاں اپنے مالک دا موے دیاں را دیاں ہونے آکے میں نو بھاڑا تے پٹھا پہندا ہے مگر اللہ فرمائندہ نہیں میں تینو آزاد چھوڑیا ہے تیری روزی روٹی دا بھی مالک میں اللہ اے سر تیرا ترہ اگر جھکے تا میں اللہ دیں گے جھکے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر او جویں تیری زندگی موت دا مالک میں تیرے نفع نقصان دا مالک میں انجے تیری روزی روٹی دا بھی مالک میں اللہ دا قرآن چوتھی لہرے پیا سڑیندا ہے یمسسک اللہ بسر فلا کاشف لہ الا ہو اللہ فرمائندہ مینو محمد دے خدا ہون دی قسم ہے او بندیا مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے یمسسک اللہ بضر تنوین تقلیل تے قلت دی بیان فرمائی ہے اللہ فرمائندہ ہے میں تینو کنڈے پڑن جتنا بھی دکھ تے تکلیف دے ون دا ارادہ کر لوا فلا کاشف لہو الا ہو اس چھوٹی جئی تکلیف نو کسے دے رد کرن دی طاقت نہیں ہے اے اللہ پیا فرمائے بزرن تلے جیڑی تنوین آئی کھلوتی ہے نا تکلیل قلت دی چھوٹی جئی تکلیف کنڈے دے پڑن جتنی بھی
اگر میں اللہ تن تکلیف دیونا چاہاں تو پوری دنیا دیاں طاقتاں رل ونجن اس تکلیف نو کوئی ہٹا سکدا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اسے آیت دا دوسرا حصہ جو اگر اللہ فرمائندہ اِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تیرے نال خیر دا ارادہ کر لے، بِخَيْرٍ اے دے اندر بھی تنوین آئی کھلوتی، چھوٹی جی بھلائی دا ارادہ کر لے، چھوٹی جی، اللہ فرمائندہ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو ساری دنیا دیاں طاقتاں رل کے بھی میرے اس فضل نو تیرے بوئے تو پھیر کوئی نہیں سکتی۔ میں جو اگر ارادہ کر لیا نا کہ تین تکلیف دیونی ہے تو وہ دیونی جو اگر میں ارادہ کر لیا نا کہ تین سکھ دیونا ہے تو وہ تو دیونا ہی دیونا ہے۔ وہ تو نہ کسی پیر نہ کسی پیغمبر نہ کسی ولی دے اندر جرت ہے کہ اللہ دی آئی ہوئی تکلیف نو ہٹا لے۔ ہاں اللہ دے پیغمبر دا دوترا بیمار ہویا نا، بیٹی نے آکیا دی جاؤ اب پیغام بھیجیا کسی بندے نو کہ جاؤ میرے بابے محمد نو بلا کے لے آؤ، ان دسو کہ تھوڑا دوترا بیمار ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، کہ جی میں اس دتا ہاتھ میں وچ آر نہ بن سکیا، انجی ہوں او لین لگ سی تو میں محمد کو ہی نہ کر سکا، کیونکہ نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ دی قسم قرآن دا پہلا کم بھی ایو ہے کہ مومن نو دلیر بناوے، مومن نو نڈر بناوے، بے خوف بناوے، کیونکہ شیطان دا اثر اسے ویلے چل رہا ہے کہ جس ویلے بندہ ڈریا کھلوتا ہوتا ہے۔ دلیر بندے تے دا اثر نہیں چلتا، جس ویلے بندہ کمزور ہویا کھلو تو اسی کمزوریاں نہ لو نڈال ہویا کھلو تو اسی اس ویلے آ کے حملہ کرے سی، ہوں یہ کمزور ہے، اس نے جیڑی میں پٹی چلاونی پڑھاونی اس نے اسے تے چل پاؤڑا۔ اللہ اکبر، پلیت جو پہلے دن ہویا دشمن جو ہویا ساڈا، اللہ دے اگوں کھلو کے سینے تے ہاتھ رکھ کے تھباکڑا مار کے آ کے آسو اج تو انہاں دے خاطر مینوں پیا لانتی بنانا ہے نا، ایکو سجدہ نہیں کیتا کہنو بولو شاہباز، اللہ نو نہیں، اللہ نو نہیں، سجدہ کرن دا کہن حکم دیتا کہ سجدہ کر، تعظیمی سجدہ کر۔ حضرت آدم نو اس ویلے سارے تو آدم دے پیٹ چاہے پیٹھ چاہے تو سجدہ کرن دا حکم دیتا نا، تو اس نے سجدہ کیتا کوئی نہ۔ اللہ کے آکھ سکتا کہ اللہ میں تیرے سجدے کرن دے اندر تک گھٹی نہیں چھوڑی، ادھا سجدہ نہیں نہ کیتا، تیرے سجدے تک گھٹ نہیں کیتی نا، زمین دے چپے چپے تے میں تیرے سجدے کیتے، چلو اس دا سجدہ نہ آپ کرن دا یہ کیڑا رب ہے، یہ تو آدم تیری مخلوق ہے جی میں مخلوق۔ اللہ کیا نا، گل اے نہیں، گل تیری میری نہیں، گل اے ہے کہ تن حکم دیوان والا جو میں ہوں، تو سجدہ کیتا کیوں نہیں؟ حکم دیوان والا جو میں ہاں، جس ویلے مالک حکم دیویں نا اے کام کرتے وقت پھوسیاں چاویں لگی ہوئی اپنی یار نہیں سمجھی دی، اس نے حکم جو دیتا ہے باویں تو مخلوق ادنا ہے اشرف المخلوقات، لیکن اگ دا کام ہوندہ اتنا اٹھیونا وہ اگ تو بنے ہویا ہے، تو انسان بنے ہویا ہے مٹی تو مٹی دا کام ہونا تلے ہس کے بے وینا، وہ آکھل ایو دلیل لیتی لگی میں اس تو بہتر ہاں میں اس تو بہتر ہاں، تو اینو مٹی نال بنایا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں تو بنایا اگ تو اینو بنایا مٹی، تو اللہ فرمایا دلیل نہ دے، بس ایو وے کہ تن حکم کہہ دیتا ہے تو سجدہ کر، اس ایک سجدہ نہ کیتا تو لانتی بن گیا، اسے ویلے سینے تیاترہ کیا کہ لگا کہ انہ دی خاطر لانتی بنائے نا، اے تیرے بوئے تے آونجن توے کی، اللہ نے فرمایا لگا ونج لیس لک علیہم سلطان، جڑے میرے ہو سننا انہا بندیاں تے تیرا زور چل سکدا نہیں، انہاں تے تیرا زور چل سی کہ جڑے ہون فمن اتبعک من الغاوین، جڑی تیری پیروی کرنا لے ہو سے، جڑے تیرے راہ تے چلنا لے ہو سے، تیرا زور انہاں تے چل سی۔ وہ آپ آکھیں لگا اللہ ایک گل تیری ٹھیک ہے، میں جدو ورغلاون آنا تو بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے پڑھیسی، بڑے بڑے نمازی سارے میری لسٹ شامل ہونا الا عبادک منہم المخلصین، اسے تیرے کولو ہٹنا ہے، میرے راہ تے اسے ہٹنا ہے، میرے کولو اسے بچنا جیڑا مخلص، مخلص نہیں مخلص، الا عبادک منہم المخلصین، جے دے اتے تیری رحمت دی چادر تے پردہ آ گیا۔ مخلصین ایک ہوندہ مخلص، مخلص وہ ہوندہ کہ جیڑا نیکی دا کام کرندہ اپنے نفس نہ لڑ کے، نماز تو پڑھدا ہے لیکن بڑا اوکھا ہو کے پڑھدا ہے، تے مخلص وہ ہوندہ کہ جی دی گھٹی دے اندر عبادت شامل ہوئے دی، جی دا ایک شوق بن ویندہ ہے اللہ دی عبادت کرن دا، وہ کہنے لگا وہ بچیں کہ جیڑے مخلص ہوئے سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہ فرمایا چل ٹھیک ہے تو اپنا زور لا، میں اللہ اپنا آپ بھی کہنا کہ
آخر تو زور لا 70 سال اگر تو محنت کر 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 کے انہاں دا عقل کڈی رکھسی انجے اپنی زندگی دی آخری گھڑیاں دے اندر اس نے سچے دل نال تے تو ایک باری نفرت دا اظہار کر کے میں اللہ نال محبت دا اظہار چا کیتا میں پیچھے ویکھنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ایک کوئی چھوٹی گل نہیں بڑی گل ہے، اللہ کو بے نیاز ہے، بے نیاز ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بقوم آخرین، میں چاہواں تا میں تانوں سارے نو ختم کر دیواں ایک اور مخلوق لے کے آواں جیڑا سجدے تو سر کدی چاہے بھی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن وقت بھی کتنی بے نیاز ہو کے بے پرواہ ہو کے کتنی پرواہ رکھدا ہے، بے پرواہ ہو کے اتنی پرواہ پیا رکھدا ہے کہ تساں 70 سال اگر اس دی مندے رہے ہو میری نافرمانیاں کریندے رہے ہو مینوں محمد دے خدا ورن دی 70 سال تو بعد آ کے سجدہ سر تو چ رکھ تیرے پچھلے گناہ میں آپ پہ معاف کر دے سا اللہ تو بھائیو قرآن یہ تو دجال نال لڑن دا طریقہ پیا دسیندا ہے، اس نے تو دلیر بنایا نڈر بنایا ہے تے اے فوج پہلے دن تو شیطان تیار کر رہا دجال دی پہلے دن تو تے اے قرآن پہلے دن تو اللہ رب العزت دی فوج تیار کر رہا ہے۔ اسی وجہ نال اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، اے قرآن بندے نو دلیر بنیندا ہوندا ہے، اے قرآن بندے نو نڈر بنیندا ہوندا ہے تے شیطان اس ویلے بندے تے حملہ کریندا ہے جدوں کمزور بندہ ہویا کھلا ہوندا ہے، مثلا گھر دے اندر اس دا سکا پتر بیمار ہو گیا ہے، ہر پاسوں جواب ہویا کھلا ہے، اس ویلے پیو لتاں دی کھلوتا ہویا یا سراں دیوں کھلوتا ہویا ہے، اپنے پتر نو بیماریاں نال لڑدیاں جدوں ویدا ہے بھاویں جتنا مضبوط مسلمان بھی کیوں نہ ہوئے ایک باری ہوتا دل لرز ویندا ہوندا ہے، اس ویلے کمزور ہویا کھلوتا ہوندا ہے، اس ویلے اس شیطان نو موقع ملدا ہے اس نو کمزور کرن دا اینو تھڑکاون دا موقع ملدا ہے، اس ویلے آتا ہے کہ یار اے تو سارے ڈاکٹراں دے دروازے تا پہ لے نہیں ہن درباراں دے دروازے بھی پھر لے، او فلانے نے تا فلانے نا دی لٹ رکھائیے ٹھیک ہو گیا ہے، فلانے نے فلانے دے نا دا بکرا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا ہے، اللہ دی قسم ہے تلو ہی اپنا زور لیندا کھلا ہوندا ہے، اتو اللہ کریم پیا فرمیندا ہوندا ہے لا تیسو من روح اللہ انہو لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون، تلو اے زور لائی کھلا ہوندا ہے اتو اللہ زور لا کے آدھا لا تیسو من روح اللہ، ترکڑا ہوئی میرا بندہ ترکڑا ہوئی ہون تا موقع آیا ہے تیریاں میریاں یاریاں ویکھن دا، اللہ کیویں ترکڑا ہوا سامنے پیا مردا ہے، او میاں کیویں ترکڑا ہوا آئے دن مصیبتائیاں کھلیاں ہیں، کیویں ترکڑا ہوا میاں آئے دن بھکھائیاں کھلیاں ہیں، کیویں ترکڑا ہوا آئے دن لڑائیاں تے جھگڑے تے میاں گلاں سنی دیاں پیاں، کیویں ترکڑا ہوا آئے دے دشمن سر تے چڑے کھلے، اللہ فرماندا ہے ویکھ میرے محمد الرسول اللہ دی زندگی، اپنی زندگی دے اندر پتراں نو بھی ٹوری بیٹھا ہے، اپنی زندگی دے اندر دھیاں نو بھی ٹوری بیٹھا ہے، اپنی زندگی دے اندر یاراں نو بھی یار بنائی بیٹھا ہے، اپنی زندگی دے اندر سجنا نو دشمن بنائی بیٹھا ہے، مگر جدوں میرے محمد نے قرآن تے دین نال کنڈ نہیں لائی بلکہ اس نو سینے نال لا کے رکھیا گئے، اللہ فرماندا رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کدی انجا کے مکے دیاں گلیاں دے اندر کلا ودا کلمے دا نام بلند کریندا ہوندا گا، ول ایک ویلا ہو آیا کہ افواجا محمد اگو اگو آئی تے پوریاں فوجاں محمد دے پیچھے پیچھے ٹر دیاں دیاں گال، اللہ فرمائندا ہے میں زندگی نو بنایا بھی سے وجہ تو ہے لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، میں تا زندگی دا مقصد بھی یہ بنایا ہے کدی بھوکاں دیونیاں ہیں، کدی تس دیونیاں ہیں، کدی بیماریاں دیونیاں ہیں، کدی مصیبتاں دیونیاں ہیں، کدی دکھ دیونے ہیں، مگر جیڑیاں مصیبتاں دے اندر کمباریاں ہیں، مصیبتاں دے اندر پکاریاں ہیں، اللہ فرمائندا ہے وبشر الصابرین،
میں تو سپیشل فرشتیاں نو بھیج کے آتا ہونا گا توڑ ونج کے انہاں دے کنڈا تے تھباکڑے مار کے میں اللہ طرفو سلام دے دیو یہ تا ہونا ہی ہے یہ تا مصیبتاں آنی ہیں یقین پیدا تو چکر اللہ دی قسم ہے شیطان کو جو ونجا نہیں سکدا ہوندا یہ پہلے ڈریندا ہوندا ہے اینو تا نظراں لگ گئی ہیں اینو تا فلانے بندے دی نظر لگ گئی ہیں اے دے اتے تویزاں تے دھاگیاں دا اثر ہو گیا ہے اے دے اتے جادو دا اثر ہو گیا ہے اے دے اتے منتر چل گیا گئے اللہ فرمائندہ لا یملکو لہم نفعا ولا ذرہ کچھ بھی نہ ہویا یقین میتھے رکھ کسے دیاں نظرہ نہیں لگ دیاں یقین میتھے رکھ کسے دیاں تویزہ نہیں چل دیا یقین میتھے رکھ کسے دے دھاگے تے پھوکے نہیں چل لے اے قرآن دلیر بڑھیندہ ہے شیطان بندے نو ڈر پھوک بڑھیندہ رہ ویندہ ہے اسی وجہ تو اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم بھائیو ایمان لے کے آونا یہ بھی بڑی گل ہے لیکن اس نو قابو رکھنا یہ اس تو زیادہ مشکل ہی نہیں بہت زیادہ مشکل ہے اللہ یہ دل دے اندر یقین پیدا کرو ایک چھوٹی جی مثال اللہ نے ہر پیغمبر نو نا مومنہ واسطے نمونہ بنایا نمونہ وہ مومنہ واسطے نمونہ ہے پیغمبر دی ایک زندگی تے ایک واقعہ دے اندر سو ہدایت دے ذریعے تے ذخیرے بھرے پائے ہر پیغمبر دے واقعہ دے اندر ہر پیغمبر نو اللہ نے مومنہ واسطے نمونہ بنایا اللہ تو پہلی گل اے کہ قرآن جڑا ہے نا یہ آپس دے اندر جڑے رہو اختلاف رکھو تو میں کتنے باری اگے دسیا کہ اختلاف رحمت ہی نہیں رحمت اس نو ہوا دے کے ذریعہ بنا لینا اپنی دکان چمکاون دا اے بدعت ہے بدعت اور کوئی بندہ آکے نا کہ ساڑا مثلا حنفی آکے کہ جڑا بندہ رفع یدین نہیں کریندا جڑا رفع یدین کریندا ہے وہ دی نماز کوئی نہیں اور اس نے بدعت کیتی ہے سمجھ آئی اگر وہ آکے نا کہ رفع یدین کرنا اے افضل نہیں نہ کرنا افضل ہے اے مسئلہ ہے انجھے اہل حدیث بھی آکے کہ رفع یدین کرنا افضل ہے نہ کرنا افضل نہیں اے مسئلہ ہے لیکن جس وقت وہ واقع کہ جڑے رفع یدین کریندے انہاں دیاں نمازاں کوئی نہیں ہوندیاں اساں وہ آکھیں کہ جڑے نہیں کریندے انہاں دیاں کوئی نہیں ہوندیاں اے بدعت بن گئی یہ کیا بن گئی ہے بدعت بن گئی اللہ نے ایسا اختلاف نماز دے اندر آوانی بھی نہیں دیتا جڑی نماز تے جماعت نو تروڑ دے ہن حج ہوندی حج پیچھے لکھاں مسلمان کھلوتے ہوندے لکھاں امام شافعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ دی قسم نماز سبحانک اللہم کو لگ کے سلام تک اختلاف ہے سلام تک اختلاف ہے انہاں دا بندے دے جمن تو لے کے قبر دے ونجن تک اختلاف ہے امام شافعی آکھو رحمۃ اللہ علیہ آکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف ہے لیکن انہاں اختلافاں ہواواں نہیں دیتیاں تساں آپس دے اندر ہواواں دے کے انہاں آپس دے اندر پھوڑ دیتا آپس دے اندر پھوٹاں پہ گئی آپس دے اندر نفرتاں بن گئی جدوں آپس دے اندر نفرتاں بن گئی انہاں غیراں دے سامنے خیری کھلونا ہن حج ہوندی نا حج او دے سامنے اگوں کھلوتا ہوندا ایک امام او دے پچھو جڑے بندے کھلوتے ہوندے کوئی اہل حدیث کوئی حنفی کوئی شافعی کوئی مالکی کوئی حنبلی کھلوتے ہوندے کی رفع یدین کریندے پے ہوندے کی نہیں پے کریندے ہوندے او اختلاف 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 لیکن کوئی ایسا اختلاف نہیں کہ جدی وجہ تو نماز دے جماعت دی شکل ترٹ جائے مثلا جڑے رفع یدین کریندے او اسے دے پیچھے کھلوتے جڑے نہیں کریندے او اسے دے پیچھے کھلوتے کسے دے نزدیک اے کہ دو رکوع ہوئے اے جو اگر کسی دے نزدیک دو رکوع ہوندے تو امام تے جڑا او پہلا رکوع کر کے سجدے تے کھلوتا ہوندا تے مقتدی دوے رکوع تے پیو ہویا جماعت دی شکل ترٹی کہ نہیں ترٹی اللہ رب العزت نے ایسا اختلاف آوانی نہیں دیتا کیوں ہن اے اختلاف لعنت بنیا باقی جتنے بھی اختلاف ہیں کوئی رفع یدین کریندا رہے کوئی پیچھے فاتحہ پڑھدا رہے لیکن اس دے نال جماعت تو نہیں ترٹدی پئی نا اے اختلاف رحمت ہے اور اللہ دے پیغمبر نے رفع یدین کیتا بھی ہے چھوڑیا بھی ہے ہاں رفع یدین کیتا بھی ہے چھوڑیا بھی وہ سجدے تے ونجن لگے بھی کیتا سجدے تے اٹھن لگے ہی کیتا بعض حضرات تے بھی ادن سلام دے ٹائم بھی کیتا رفع یدین وہ تو کیتا بھی ہے تو نہیں بھی کیتا لیکن جنہاں دے نزدیک نہ کرنا افضل انہاں او لے لیا جنہاں دے نزدیک کرنا افضل انہاں او لے لیا کوئی لڑائی دی گل ہو جڑے نہیں کریندے نماز انہاں دی بھی ہوویندی جڑے کریندے نماز انہاں دی بھی ہوویندی جڑے سورت فاتحہ نہیں پڑھدے نماز انہاں دی بھی ہوویندی جڑے پڑھدے انہاں دی بھی ہوویندی
جڑے آمین اچھے آدن انہاں دی بھی ہوویں جڑے جھکی آدن انہاں دی ہوویں جڑے منہ آدھے ہی نہیں انہاں دی بھی ہوویں جڑے آدھے ہی نہیں جڑے ہاتھ اتھے بنے دے انہاں دی بھی ہوویں جڑے اتھے بنے دے انہاں دی ہوویں جڑے منہ بنے دے ہی نہیں انہاں دی بھی ہوویں اللہ دی قسم ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ انہاں دے اندر کوئی نہیں نماز دے وہ ہاتھ کھلو چھوڑ کے پڑھ دیں جی شیعہ حضرات پڑھ دیں امام مالکی وہ ہے وہ آدھن فرض نماز دے ہاتھ چھوڑ کے کھلو بے شک کھلو لیکن نفل دے اندر بان کے کھلو کیونکہ نفل لمبے کرنے پہنچ دیں تو ہاتھ چھوڑی رکھیے نا تو خون دے دورانی تلے ہوندہ بھارے ہوئے ہیں ہاتھ بان لو بے شک جدوں اے گل مسئلہ ہے کہ یہ نہیں بنے دے انہاں دے ہی ہوئے ہیں تو وقت اے اختلاف کی تھے جی اتھے بنو جی اتھے بنو جی اے صرف مولوی اپنی دکانہ چمکائی بیٹھے نے اے آپس دے اندر اختلاف مٹاؤ اتحاد پیدا کرو تاں لوگاں نہ لڑ سکسو تاں کافرہ نہ لڑ سکسو تاں انہاں دا مقابلہ ہو سکسی آپس دے اندر لڑے بیٹھے ہو آپس دے اندر میرے بیٹھے ہو خدا دے بندے ہو ایک پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے ایک اللہ دا نا لین والے ایک کو قرآن ایک کو سنت اللہ اے یقین پیدا کرو دل دے اندر یقین اللہ دی قسم ہے جو اگر اج مولوی اکٹھے ہو ونجن نا سارے نو رلاون واسطے ان ایسی دلیلاں کڈنیاں جیسا 21-26 کھاون لگ پاونا جو اگر اے متحد ہو ونجن سانو پھوڑن واسطے ان ایسی دلیلاں کڈنیاں جو اساں گھر اپنے طور کے پر الگ وساں اساں حدیثاں نال نہیں لانا دیو بندیاں نال رانا دیو بندیاں نال نہیں رانا اے حدیثاں نال نہیں رانا دیو بندیاں نال رانا آپ سوچو تو ایسے پیغمبر دے صحابہ مل سے جنہاں رفع جدان کیتے نہیں بھی کیتے ایسے مل سے جنہاں سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں بھی پڑھی یہ تو کوئی اختلاف نہیں اللہ اسی وجہ نال اللہ دا قرآن ناراض نہیں ہوندے پہ اللہ دا قرآن فرمائندہ ہے ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم اے میرا قرآن جڑا ہے اس نو سینے نال تو چلا میں اللہ تینو گارنٹی دے کے پیاندا کہ تینو رستہ ایسا وکھاونا ہے جڑا قوم سیدھا سادہ میں اللہ دے دربار تے آون والا ہویا او یاروں دل دے اندر یقین پیدا کر لو تاں بندہ نڈر تے دلیر بندا ہوندا ہے ہر نفع نقصان دا مالک صرف کون ہے حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر کھلے منگدن ربی حبلی من الصالحین اللہ میں ساری زندگی تیری نبوت دا ڈنکا وجایا ہے میں سارے انو چھوڑ کے تیرا کلا ہو کے رہ گیا ہن چھیکڑیاں عمران دے اندر تیرے کولو پتر پیا منگدا اللہ نے اللہ اپنے پیغمبر دی دعا قبول فرما کے چھیکڑیاں عمران دے اندر حضرت اسماعیل عطا چا فرمایا ہے اللہ دا پیغمبر جدو اس نو چمدہ کھلا ہے چھیکڑیاں عمران دے اندر جو ٹھیا ہویا پیارا تاونا امیداں دا ذریعہ تے سہارا بن گیا ہے جدو اللہ دے پیغمبر نے چاہ کے متھے تے منہ تو بوسا لیا ہے اس ویلے اللہ کریم نو تو فرمایا ہے میرا پیغمبر زیادہ چمن دی ضرورت نہیں ہے لے دی مانو انو بھی چالے تے جنگل بیامان دے اندر چھوڑ کے آ ایسے جنگل دے اندر چھوڑ کے آونی بیوادن غیری سی سرن جتے کوئی درخت رہ گیا جتے گھادا تیلا بھی اگ سکدا کوئی نہ ہن اپنے ایمان نال لسو ساڈے اولادا تو تاساں تا کپڑیاں دے اندر لپیٹ کے رکھیں دے ہونے آئے 40 دیاڑے تاساں لگ دے انو بھی کھیندے کوئی نہیں ہوندے مگر پیغمبر دا حوصلہ ویکھ تریا یا چوتھا دن اللہ دا پیغمبر اپنی گھر والی نو نال لے کے اپنے پتر نو بھی نال لے کے سفر پیا کریندا ہے انجے کھجوراں دا بھی تھیلا بھر لیا ہے نال تھوڑا جیا مشکیزہ پانی دا بھی بھر لیا ہے ویندا پیا اللہ دا پیغمبر اللہ تو گلا پیا کریندا ہے میرا پیغمبر ایو جئی جگہ تے چھوڑنا ہے جیو جئی جگہ انج دی ہوئے کہ جی میں گٹا سارے جسم تو تا ابھریا ہویا ہوندا ہے انجے ایک جنگل دے اندر جگہ تا ابھری ہوئی ہونی ہے جیڑی اج بیت اللہ والی جگہ ہے اتھے ونج کے نو چھوڑ کے آونا ہے تے اے میرا پیغمبر جدو اتھے نو چھوڑنا ہے واپس انج دا مڑ نہیں کہ وال مڑ کے ویکھنا بھی کوئی نہیں اللہ دسنا ہے چاندہ مومنو میں تو توانو اے آکھیا یغزون من ابصارہم تواڈے سامنے کسے دیاں دھیاں بھیڑا ونجن تا انہاں دے دلوں اکھیاں چاہ کے ویکھنیاں نہیں تساں تا ادو ویکھن تو نیران دے ادو بھی ویدے رہ ویندے ہو مگر میرے ابراہیم نو کو سکا پتر تے بیوی چھوڑ کے پیاندہ جنگل دے اندر مگر میرا حکم انج پیا مندہ ہے میں اللہ دا
حکم انج پیا مندا ہے دل تے پتھر تا رکھ لیا ہے مگر پچھو بھین کے ویتا بھی نہیں پیا اے اللہ دے پیغمبر دا کردار اللہ گلنا ودا کریندا ہے میرا پیغمبر چھوڑ کے آ جدوں جگہ ویکھیے اتھے اپنی گھر والی نو بھی چھوڑے ہے اپنے پتر اسماعیل نو بھی چھوڑے ہے چھوڑ کے جدوں اپنی اٹھنی دی مہار پھد کے واپس بھی آندا اگوں کرمان لی آئی ہے حضرت ابراہیم دے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھی اللہ دا بندہ اج توڑی تو اتنا میاں رویہ کوڑا بھی کھایا کوئی نہ گا کیوں جو پیغمبر نے فرمایا ہے سب تو زیادہ امت وچوں بہتر بندہ ہوندا ہے جڑا اپنے گھر والیاں نال بہتر ہوندا ہے تواڈے اتنا کوڑا لے جاتا میں ویکھیا کوئی نہ گا اج اتنی کوڑ کیوں کیتی ویندے ہو اتھے جنگل دے اندر چھوڑ کے کہندے آسریاں تے چھوڑی ویندے ہو اللہ دے پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر بول کے دسن دی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اللہ دے پیغمبر دی گھر والی جس ویلے ویکھے ہے اے جواب نہیں پیا دیندا ہے معلوم ہوندا ہے نو روکن والا کوئی اور ہے اس ویلے سینے تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے علیہ السلام امرک بہذا علیہ اللہ امرک بہذا تھوڑا اتنا تا دسا کے کم کرن دا کدائی حکم تینو اللہ نے تا نہیں دیتا ایو چا دسا کے کدائی اللہ نے تنو حکم تھا نہیں دیتا چلو ارلیاں پرلیاں نہ دسا تھوڑا اتنا چا دسا اللہ نے تو فرمایا قال برأسہ نام اے میرا پیغمبر زبان نال نہیں بلکہ سر حلا کے اتنا دسا ہاں اسے دے آسریاں تے چھوڑی وینا جڑے ویلے ابراہیم نے یہ سر حلا ہے اس ویلے مائی صحبہ کے لگی ہے اس اللہ یزیعون جو اگر او دے آسریاں چھوڑی وینا ہے وال سانو یقین ہے او سانو ضائع نہیں ہون دیندا جیڑا تینو اتھے چھوڑن دا حکم پیا دیندا ہے میرا دل پیا مندا ہے او اگاں دا بھی سوچی بیٹھا ہے اس اللہ یزیعنا جیڑا اتھو تک تینو لے کے آمن دا حکم پیا دینا ہے میرا دل مندہ ہے کہ وہ اگاں دا بھی انتظام کیتی بیٹھا ہونا ہے وال اللہ نے انتظام کیتا ہے کہ نہیں اس ویلے توادی انج دی آئی کہ کوئی گھادا تیلا بھی اگنائی سکدا اج اتھے جایا جائے دنیا تے جڑے پھل نہیں ملے اتھے ملے پے ہوندے دنیا تے جڑے میاں کھانے نہیں ملے اتھے ملے پے ہوندے جڑا ایک واری اتھو ہو کے آندا ہے دل مردہ مر ویندا ہے دل وقت بھی چھکیندا رہ ویندا ہے اے یقین ہے اللہ دے پیغمبر کمزور جی عورت ہاں حالی چلی میں تو باہر بھی کو نہیں آئی ایک نال لال چاہی ودیے تے کہ آدھی پئی ہے ٹھیک ہے جو اگر اللہ نے تینوں آکھیا نہیں تو چھوڑن دا حکم دے تو وقت ساڈے بندوبست بھی او کیتی بیٹھا ہے تو اگر سانو ہی اللہ کوئی حکم دے نا کہ آ کام نہ کرو سود نہ کھاؤ وقت اے نہیں سوچنا چاہیے کہ سود نال تو میرا سارا کاروبار چلدا پیا ہے جو وعدہ پیا ہے نا سود نہ کھاؤ تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ رکیندا پیا ہے تو وقت ساڈے پالن دا کوئی پروگرام بڑھائی بیٹھا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے